بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آپ کے علم میں ہے کہ ہماری اس مسجد کی انتظامیہ کے صدر جناب شیخ محمد انور صاحب کے صاحبزادے شیخ محمد افضل مرحوم کا انتقال ہو گیا ہے۔ آج ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے اس مسجد میں ختم شریف کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ 2-3 ہفتے پہلے جناب یونس صاحب عامر صاحب کی والدہ مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے اس مسجد میں ختم شریف کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس مناسبت سے آج کی تقریر کا موضوع ہے ایصال ثواب۔ کیا ہے ایصال ثواب؟ کا معنی ہے اس دنیا سے رخصت ہونے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور جو کچھ پیش کیا کھانا وغیرہ، اس کا ثواب اس دنیا سے جانے والے کی روح کو عطا فرما۔ ایصال ثواب کا معنی منظور صاحب یہ نہیں کہ ثواب پہنچا، ثواب اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ثواب ان کو ان کی روح کو عطا فرما۔ سمجھ لیا؟ صحیح سمجھ آ رہی ہے کہ سب کو کہ نہیں آ رہی؟ ایصال ثواب کا معنی کیا ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم محفلیں منعقد کرتے ہیں، قل شریف کی محفل، قل خوانی یا چہلم کی محفل یا سال کے بعد عرس، یہ ساری محفلیں فرض نہیں، فرض نہیں ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے وہ ان محفلوں کا انتظام کر لے اور ان کا ثواب اس دنیا سے رخصت ہونے والے کی روح کو عطا کر دے اللہ کی طرف سے۔ ختم شریف کتنے ہوئے ہیں شیخ صاحب؟ تمجید کی ٹوٹل ختم شریف بتا دو بس، باقی تفصیل نہیں۔ 126 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا۔ تو ان محفلوں میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ختم شریف کی محفل ہو، چہلم کی محفل ہو، 2 چیز۔ ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اور جو کچھ پکایا وغیرہ، فروٹ یا کھانا شانا، دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب اس کی روح کو عطا کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ثواب اس تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ اللہ اس کو اس کا ثواب دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا ثواب اس کی روح کو عطا کر، اور دوسرا مقصد
یہ ہوتا ہے ہم سب اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سب دعا کریں گے یا اللہ شیخ افضل صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما۔ جی دعائے مغفرت کریں گے۔ ایسی محفلوں کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا اس کا ثواب اس کی روح کو عطا کر، دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اس کی مغفرت فرما۔ بولو بھئی دو مقصد آپ لوگ کس لیے آئے ہیں بتائیں؟ دعائے مغفرت کے لیے، اور جو کچھ بھی کلمات طیبات پڑھے اس کا ثواب اس کو دینے کے لیے، اس لیے آئے ہیں، دو مقصد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب اس دنیا سے رخصت ہونے والے تک پہنچتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس جو کچھ دنیا میں اس نے نیکی کمائی اس کا ثواب ملے گا، بعد میں جو لوگ اس کو ثواب پہنچاتے ہیں وہ ثواب نہیں پہنچتا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ایک ولی اللہ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت محی الدین شیخ اکبر، ماشاءاللہ۔ ایک محفل میں موجود تھے۔ یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں اس کو امام اہل سنت مجدد دوران اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، اور اس کو دارالعلوم دیوبند کے بانی مولوی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تہذیب الناس میں بھی نقل کیا اس واقعہ۔ وہ واقعہ کیا ہے سعید صاحب؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں میں ایک محفل میں موجود تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کشف القبور ہے۔ کیا ہے؟ میں جس قبر پہ جاتا ہوں قبر کھل جاتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مردہ کس حال میں ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے یا راحت اور سکون میں ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اور میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے یہیں پہ مراقبہ کیا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ میری والدہ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں لیاقت جی، میں نے حدیث پڑھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اس شخص کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ قبر میں عذاب سے محفوظ رکھے؟ نہیں چاہتے؟ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا، 70,000 مرتبہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے پڑھا ہوا، اپنے لیے پڑھا ہوا تھا۔ ولی اللہ تھے، اور ولی تو ماشاءاللہ گناہوں سے پاک تھے، انہیں تو ضرورت نہیں تھی کلمہ شریف پڑھنے کی، لیکن آج کل کے پیروں کی طرح نہیں تھے جو نماز نہیں پڑھتے، کہتے تھے ہم مکے میں نماز پڑھتے ہیں، بھی کھاتے پیتے ادھر ہو، شادیاں ادھر کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ مکے میں نماز پڑھتے ہیں۔ نمازوں سے چیز چرانا ہوتے اس طرح کے بہانے بنائے جاتے ہیں، اور وہ حالانکہ کلمہ شریف پڑھنا فرض نہیں، لیکن حدیث پڑھی تھی تو آپ نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف اپنے لیے پڑھا ہوا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے نیت کی، میں نے
یا اللہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف میں نے اپنے لیے پڑھا ہے، میں اس کی والدہ کی روح کو اس کا ثواب دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ وہ مسکرا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں خوش ہو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہارا مراقبہ کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری والدہ سے عذاب کے فرشتے کو ہٹا دیا اور رحمت کے فرشتے بھیج دیے۔ تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس حدیث کی تصدیق اس نوجوان کے کشف سے ہو گئی، اور نوجوان کے کشف کی تصدیق اس حدیث پاک سے ہو گئی۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ ہم جو کچھ کلمات پڑھتے ہیں نیت کر دیں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس مردے کو عطا کر دے، تو وہ ثواب اللہ اس کو عطا کرتا ہے اور وہ ثواب اس کو پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا ہم یہاں پہ دعا کریں گے یا اللہ اس کو بخش دے، اس کو چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں وہ بھی دعا کریں گے، نوجوان بھی بیٹھے ہیں وہ بھی دعا کریں گے، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں وہ بھی دعا کریں گے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول فرمائے، خواہش ہوتی ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں نا، اب مبین بیچارہ بیمار ہے، یہ بھی دعا کرتا ہے، اس کے والدین بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو شفا دے، بیمار بھی شفا کے لیے دعا مانگتا ہے، بے اولاد بھی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، مقروض بھی قرضے سے نجات کے لیے دعا مانگتا ہے، کاروباری آدمی بھی کاروبار میں برکت کے لیے دعا مانگتا ہے۔ نہیں دکان نہیں چل رہی، یا اللہ میری دکان میں برکت فرما۔ تو دعا ہر شخص مانگتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول فرمائے۔ تو کون سا نسخہ ہے جس پر عمل کرنے سے اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے؟ ایسا نسخہ ہونا چاہیے نا جس پر عمل کرنے سے اللہ دعا کو، تو وہ نسخہ بناوٹی نسخہ نہیں ہے، وہ قرآن کا نسخہ۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس پہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام 300 سال تک دعا مانگتے رہے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ بخش دے۔ اس کو ان کو منع کیا گیا تھا کہ درخت کا پھل نہیں کھانا، انہوں نے بھول کر کھا لیا، تو اللہ نے فرمایا جنت کو خالی کرو، زمین پر چلے جاؤ۔ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے اور رو کر اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ میری مغفرت فرما، مجھے بخش دے۔ لیکن 300 سال تک اللہ کے نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ان کے دل میں چند لفظ ڈالے، چند لفظ الہام کیے، القاء کیے، ڈال دیے۔ جب انہوں نے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی تو رب کائنات نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ قرآن نے صرف اتنا کہا کہ ہم نے چند لفظ ان کے دل میں ڈال دیے، جب انہوں نے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی تو رب ذوالجلال نے دعا کو قبول فرمایا۔ کون سے لفظ تھے؟ یہ بات یاد رکھو، قرآن کے پہلے مفسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی تفسیر کس نے بیان کی؟ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ قرآن آپ پر نازل ہوا اور قرآن کے پہلے مفسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں وہ کون سے چند لفظ ہیں؟ قرآن نے تو کلمات کا لفظ کہا، وہ کون سے چند کلمات ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے۔ حدیث کی کتاب ہے طبرانی اور دوسری کتاب ہے صحیح حاکم۔ اس کتاب میں وہ لفظ لکھے ہوئے،
وہ کون سے لفظ ہیں؟ وہ لفظ ہے اللہم انی اسألکا ان تغفر لی بمحمد النبی الامی، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد نبی امی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ان کے وسیلے سے مجھے بخش دے۔ کس نے دعا مانگی؟ آدم علیہ السلام، بولو آدم علیہ السلام نے، اللہ کے نبی 300 سال تک دعا قبول نہیں ہوئی، جب اللہ کے نبی کا وسیلہ پیش کیا تو رب کائنات نے فرمایا قد غفرت لک، آدم میں نے تجھے بخش دیا۔ میں نے معلوم یہ ہوا کہ دعا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر مانگی جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کے وسیلے سے دعا مانگو تو اللہ دعا کو قبول فرما۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، لیکن فوراً اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ فوراً وعدہ ہے اللہ کا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، لیکن یہ وعدہ نہیں کہ فوری طور پر۔ جی پھر آدمی یہ کہے کہ میں نے بہت ساری دعائیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، مجھے تو اولاد نہیں مل رہی، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، مجھے بیماری سے شفا نہیں مل رہی۔ یہ وعدہ نہیں، وعدہ ہے کہ ضرور قبول ہوگی، لیکن ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، نہیں کیا، اس لیے بے صبرا نہیں ہونے چاہیے انسان۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں صبر کا، برداشت کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کل کے یہ جو معاشی حالات ناخوشگوار ہیں، درست نہیں ہیں ملک کے حالات، صبر کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنایا گیا، اس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو مٹا نہیں سکتی، مٹانے کی بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، وہ ناکام ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے، اور ہمارا ملک قائم اور دائم ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی جو ترقی ہے اور کامیابی ہے اس کو ہم سب کو ہمکنار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ افضل صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے برزخی درجات کو بلند فرمائے، ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے، ان کی اولاد کو، ان کے بھائیوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔